بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شوال کا چاند جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا، وہ مہینہ جس پہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ تمام کے تمام مہینے رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں اسے صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار، تسبیحات، اعمال پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو لوگ ماہ شوال کے مہینے کی فضیلت و برکت کے ساتھ اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، رمضان کے بعد شوال کے پہلے اتوار کے دن ماہ شوال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کی گئی باتوں، ذکر اذکار، تسبیحات، اعمال کی مزدوری چاہتے ہیں، وہ آج شوال کے پہلے اتوار کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ شوال کا پہلا اتوار اتنا فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی اتوار آ گیا، اور اتوار جب چاند کا پہلا اتوار آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح اثر پڑتا ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد، آج ماہ شوال شروع ہونے کے بعد پہلے اتوار کے دن اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نیا چاند شوال کا چاند، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی پہلی اتوار کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا حی یا قیوم رب کریم کے وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے ڈائریکٹ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پڑھنے والا رب کریم سے بڑی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو مانگتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتی ہے۔ اب یا حی یا قیوم کے کمالات کو اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یا حی یا قیوم پڑھ کے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص الخاص عمل بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج یا حی یا قیوم پڑھ کے دیکھیے گا، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج وہ لوگ جو پریشان بیٹھے ہیں، جن کے گھر میں قرضوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، قرض سے نجات نہیں ہو پا رہی، آج یا حی یا قیوم پڑھ کے دیکھیے گا، کروڑوں کے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ بعض اوقات انسان کسی خاص مقصد کے لیے سالوں سال محنت کر رہا ہے، بے حد مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ رب کریم کے خاص الخاص اعمال پڑھنے والے کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اتوار کا دن اتنا قبولیت اور برکت والا دن ہے، اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد موجود ہے۔ اگر آپ
اس خاص قبولیت کی گھڑی کو پا لیتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کے بعد منہ سے جو نکالیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ رب کی دین ہے، رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ رب کریم کے سامنے نیک عاجز آنکھوں میں آنسو لیے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے آج شوال کے پہلے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج ہم سب پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، آج شوال کے مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ جن کے گھر میں اولاد جوان ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب شوال کے پہلے اتوار کے دن کا ایک ایسا شرطیہ اور خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے آج کے دن کو لاپرواہی، غلطی، کوتاہی سے گزار دیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش شوال کے پہلے اتوار کے دن کا وہ وظیفہ پڑا ہوتا تو آج ہماری ہر حاجت پوری ہو جاتی۔ اس لیے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ نے ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے شوال کے پہلے اتوار کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کے وہ دو صفاتی نام ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو تین بار ہو گیا،
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ اپنی نیک جائز حاجات کو 11 حاجات کو بھی لے کے بیٹھو گے نا تو میرے بھائیوں 11 کی 11 حاجات فوری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یا حی یا قیوم رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا ایک ایسا شرطیہ اور خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 30 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن جو طریقہ جو ترتیب بتائی جائے گی آپ نے اسی طریقے ترتیب کے ساتھ وظیفے کو اینڈ تک پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ کے وظیفے اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے یا حی یا قیوم کے بعد سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، پیاری اور طاقتور ترین سورت ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، رزق مانگتا ہے، رزق مل جاتا ہے، دولت مانگتا ہے، دولت مل جاتی ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غائبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگے گا نا تو آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ بہت سے لوگ دعوتوں میں اور دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں، بہت سے لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماہ شوال کا پہلا اتوار کتنا خاص اور شرطیہ دن ہے، کتنا قبولیت کا دن ہے۔ اگر اس دن میں صرف 1 منٹ نکال کر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اگر آپ یہ وظیفہ 1 منٹ میں پڑھ کے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر آج کوئی ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن صرف 1 منٹ نکال کے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقہ ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے تو وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی چھوٹی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گئی۔ میں نے ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے بھی 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ کوثر پڑھیں، پھر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں، یعنی دونوں صورتوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق، دولت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کی خوشیاں آپ کے مقدر میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج شوال کے پہلے اتوار کے دن صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ شوال کے پہلے اتوار کے دن صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے رب کریم سے مانگ لیں، آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے رب کریم سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔
سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے، جسے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سب سے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے اپنی حاجات کو رب کریم کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، آپ کی خواہشات فوراً پوری ہو جائیں، آپ کی دعائیں فوراً پوری ہو جائیں، تو آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ افضل ذکر ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے پڑھنے کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، اس میں نہ کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے بھائیوں شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ جو بھی نیک کام یا نیک بات آپ شیئر کریں گے اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کر بھلا ہو بھلا۔ اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے، اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے آپ کا بھلا فرما دے گی۔ تو میرے بھائیوں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔